اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المسألۃ الثانیۃ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیۃ لاجمال النص اذا تردد الغناء المحرم بین کونہ مطلق الترجیح او الترجیح المطرب فیکون الترجیح المطرب قطعی الحرام والترجیح بلا ترب مشکوک الحکم فیکون مجرا للبرات۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری عزیزو جو شروع میں چلی تھی نا، عرض خدمت ہے، اصالت البراءت کا ٹاپک تھا۔ اصالت البراءت میں جب ہم نے بحث شروع کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ شبہ جو ہوتا ہے وہ شبہ تحریمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ ہے۔ وہ جو شبہ تحریمیہ ہیں اس کے اندر 4 مسئلے ہیں، پھر شبہ وجوبیہ پڑھنا تھا۔ شبہ تحریمیہ کے اندر فیہا مسائل اربع، شروع میں جائیں تو المسألۃ الاولی فی شبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجل فقدان النص۔ پہلا مسئلہ شبہ حکمیہ تحریمیہ کے بارے میں تھا بخاطر فقدان النص۔ اس کا کیا حکم ہے؟ شبہ حکمیہ تحریمیہ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے سابقہ جاننا کہ اصولیوں اور اخباریوں کا اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ اصولی شبہ حکمیہ تحریمیہ میں برات جاری کرتے تھے، ادلہ لے کر آئے قرآن و حدیث سے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں برات جاری کرنی چاہیے، اور اخباریوں کی دلیل یہ تھی شبہ حکمیہ تحریمیہ میں کہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اخباریوں نے بھی قرآن اور حدیث سے دلیلیں دیں اس بات پر کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن ہم نے یعنی اصولیوں نے اخباریوں کی سب دلیلوں کو رد کر دیا۔ اخباریوں کی جو دلیلیں تھیں، چاہے قرآن و سنت سے تھیں، چاہے ان کی دلیل عقلی تھی، کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ ساری اخباریوں کی ادلہ رد ہو گئیں۔ اصولیوں نے اپنا مطلب زندہ کر دیا کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ جو فقدان نص کی وجہ سے ہوا ہے اس میں برات جاری کریں گے۔ ٹھیک ہے، المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے جناب۔ دوسرا مسئلہ اب ربط مل گیا نا۔ پہلا مسئلہ کس میں تھا؟ شبہ حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان النص۔ اب یہاں آ گئے ہم دوسرے مسئلے میں، جی وہ کیا ہے؟ المسألۃ الثانیۃ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیۃ لاجمال النص اذا تردد الغناء المحرم بین کونہ مطلق الترجیح او الترجیح المطربہ فیکون الترجیح المطرب قطعی الحرام والترجیح بلا ترب مشکوک الحکم فیکون مجرا للبرات۔ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ اس میں ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ جو اجمال نص کی وجہ سے ہے، شبہ حکمیہ تحریمیہ جو اجمال نص کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب غنا مردد ہو، غنا جو حرام ہے، جب وہ مردد ہو مطلق ترجیح میں، یا وہ ترجیح جو مطرب ہے۔ مطلق ترجیح یعنی صرف گلے میں آواز پھرنا، گلے میں آواز کا پھرنا،
اور तरजीह मुतरब यानी सुनने वाला झूम जाए, मस्त होना, मस्त हो जाए, सुनने वाला झूम जाए उससे, उसको मस्त हो जाए, इसको कहते हैं तरजीह मुतरब। जब गिना जो हराम है, गिना हराम है, ठीक है ना, आया वो मुतलक तरजीह है या तरजीह मुतरब हराम है, तो फरमाते हैं तरजीह मुतरब जिससे इंसान मस्त हो, सुनने वाले झूमे, वो तो कतअन हराम है। तरजीह मुतरब कतअन हराम है, ठीक है ना। और तरजीह बिला तरब, ठीक है, तरजीह बिला तरब जो मुतलक तरजीह है बिला तरब, वो मशकूकुल हुक्म है, बस उस पे क्या करेंगे, तरजीह बिला तरब पे बरात जारी करेंगे। तवज्जो फरमा ली आपने इस दूसरे मसले में। दूसरा मसला किस सिलसिले में है, शुबह हुक्मिया तहरीमिया ले इजमाल नस की वजह से जो है बात ये की है अपने भाइयों को कि जब गिना जो है जो हराम है वो मुरद्दद हो, किस चीज़ में, कि क्या मुतलक तरजीह हराम है या तरजीह मुतरब हराम है। मुतलक तरजीह यानी सिर्फ गले में आवाज़ फेरें तो ये हराम है, या वो जो गले में आवाज़ फेरने से सुनने वाला झूम जाए, वो मस्त हो जाए, वो हराम है। तो फरमाते हैं कि तरजीह मुतरब 100% हराम है, वो तो हो गई हराम। तरजीह जो बिला तरब है जिससे इंसान मस्त नहीं होता, ठीक है, इसमें शक है तो बरात जारी करेंगे, तो इस पे क्या करेंगे, बरात जारी करेंगे। अच्छा, इसी तरह है जब नहीं आई हो, जब नहीं आई हो, ठीक है, और मुजर्रद करीना हो और हम कायल हैं कि नहीं मुश्तरक है हराम और कराहत के दरमियान। नहीं दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, मुश्तरक है, हराम और कराहत को शामिल है, और कोई करीना वगैरह भी नहीं है, कोई करीना वगैरह भी नहीं है, तो ये हुक्म भी इसी मिसाल की तरह हैं, इसी ऊपर वाली मिसाल की तरह हैं। यानी क्या, यानी हुर्मत यकीनी है और कराहत जो है वो मशकूक है, इसी ऊपर वाली मिसाल की तरह हो जाएगी। जब नहीं आई हो, नहीं मुजर्रद है करीना से, कोई करीना नहीं आया, और हम कायल हैं कि नहीं मुश्तरक है हुर्मत और कराहत में, नहीं मुश्तरक है हुर्मत और कराहत में, कोई करीना भी नहीं है कि हुर्मत मुराद है या कराहत मुराद है, तो इसमें हुर्मत यकीनी है और कराहत मशकूक है, उससे क्या जारी कर देंगे, बराअत जारी कर देंगे। ठीक, तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अल मसअलतु सानियतु अशुबहतुल हुक्मियतु तहरीमियतु ले इजमाल नस। शुबह हुक्मिया तहरीमिया इजमाल नस की वजह से इज़ा तरद्ददल गिनाउल मुहर्रम बैन कौनिही मुतलक तरजीह औ अतरजीह मुतरबा, जब गिनाए मुहर्रम मुरद्दद हो इस चीज़ में कि मुतलक तरजीह हराम है, मुतलक तरजीह बता चुका हूँ, सिर्फ गले में आवाज़ फेरें, या तरजीह मुतरब हराम है जिससे सुनने वाले को मस्ती में चला जाए, झूम जाए, मस्त हो जाए, तरजीह मुतरब हराम है। फ़यकून तरजीहुल मुतरब कतईयल हराम, पस तरजीह मुतरब कतअन हराम है। व तरजीह बिला तरबिन मशकूकल हुक्म, और तरजीह बिला तरब जो मस्ती में ना ले जाए, जिससे मस्त इंसान ना हो, मशकूकल हुक्म, हुक्म इसका मशकूक है। फ़यकून मजरा लिल बरात,
پس یہ مجرائے برات ہے. کیا مطلب یعنی وہ ترجیح بلا ترب جو ہے اس کا حکم مشکوک ہے، برات جاری کریں گے کہ یہ غنا نہیں ہے. وَمِثْلُهُ النَّهْيُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَرِينَةِ. مثل مثال مذکور ہے تردد الغنا والی. کیا چیز؟ النَّهْيُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَرِينَةِ. مثل مثال مذکور ہے النَّهْيُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَرِينَةِ، نہیں جو مجرد ہے قرینہ سے. اذا قلنا باشتراک بین الحرمت والکراہت، جب ہم قائل ہو جائیں نہیں مشترک ہے حرمت اور کراہت کے درمیان. والحکم فی هذه المسألۃ، حکم ما ذکر فی المسألۃ الاولی. والحکم فی هذه المسألہ، اس مسئلے کا حکم ما ذکر فی المسألۃ الاولی، حکم ہے جو پہلے مسئلہ میں ذکر ہوا ہے. اس مسئلے کا حکم وہی حکم ہے جو پہلے مسئلہ میں کیا ہوا ہے جان؟ ذکر ہوا ہے. کیا بھلا؟ من البراۃ عن الحرمت، حرمت سے برات جاری کریں گے. شبہ حکمیہ تحریمیہ اجمال نص میں بھی کیا ہوگا؟ من البراۃ عن الحرمت، حرمت سے برات جاری کریں گے. والادلۃ المذکورۃ من الطرفین جاریۃ فی المقام اشکالا و جوابا، اور ادلہ مذکور جو طرفین کی ہیں، اصولیوں اور اخباریوں کی ادلہ، وہ جاری ہوں گی اس مقام پر بھی. اشکالا و جوابا، اشکال بھی وہی ہے اور جواب بھی پھر ہمارا وہی ہے. اشکالا و جوابا، ادلہ وہی جو پہلے مسئلے میں تھیں، جواب بھی ہمارا وہی ہے. تھوڑا دوبارہ سنو. کیا بلا؟ وَمِثْلُهُ النَّهْيُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَرِينَةِ اذ قُلْنَا بِاشْتِرَاكِهِ بَيْنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ. مثل مثال مذکور ہے، اوپر والی مثال مذکور تردد الغنا والی. النہی جو مجرد ہے قرینہ سے، جب ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں مشترک ہے حرمت اور کراہت میں. والحکم فی هذه المسألۃ، حکم ما ذکر فی المسألۃ الاولی، اس مسئلے کا حکم وہی ہے جو ذکر کیا گیا ہے پہلے مسئلہ میں. من البراۃ عن الحرمت، حرمت سے برات ہے. والادلۃ المذکورۃ من الطرفین جاریۃ فی المقام اشکالا و جوابا، اور ادلہ مذکور طرفین کی، اصولیوں اور اخباریوں کی جو ادلہ ہیں، جاریۃ فی المقام، اس مقام پر جاری ہیں. اشکالا و جوابا، اشکالا اشکال بھی ہوئی، و جوابا اور جواب بھی وہ اشکالا اور جوابا ہوئی جاری ہیں. المسألۃ الثالثۃ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیۃ لتعارض النصین. توجہ فرمانا، تیسرا مسئلہ جو ہے شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے. کیوں؟ لتعارض النصین، تعارض نصین کی وجہ سے شبہ حکمیہ تحریمیہ بخاطر تعارض نصین ہے. جب ایک دلیل دلالت کرے حرمت پر کسی چیز کی اور دوسری دلیل دلالت کرے کہ یہ اباح ہے اور مباح ہے، ایک دلیل حرمت پر آ رہی ہے شے کی، دوسری اس کے مباح ہونے پر آ رہی ہے. توجہ ہے نا؟ اور ان دونوں میں کوئی بھی مرجع نہیں رکھتی ہے. ایک دلیل حرمت پر ہے، دوسری دلیل اباح پر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مُرَجِّعٌ، اور کسی کے لیے بھی مرجع نہیں ہے. تو یہاں جو ہے احتیاط واجب نہیں ہے کہ جانب حرمت کو اخذ کریں. یہاں احتیاط واجب نہیں ہے کہ حرمت والی جانب کو اخذ کر لیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ حرمت والی جانب احتیاط کریں نا، احتیاط کرتے ہوئے حرمت والی سائیڈ لے لیں. کیوں؟ کیونکہ حرمت پر دلیل نہیں ہے، حرمت کے اوپر دلیل نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ شبہ حکمیہ تحریمیہ
تعارض نصین کی بنا پر، جب دلیل دلالت کر رہی ہے حرمت پر، دوسری دلالت کرتی ہے اباحہ پر، اور ان میں کوئی مرجح بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر احتیاط واجب نہیں ہے، احتیاط واجب نہیں ہے۔ احتیاط واجب نہیں ہے یعنی کیا کہ حرمت والی سائیڈ لے لیں، احتیاط کریں نہیں، احتیاط اخذ کریں، احتیاط کریں گے تو کیا کریں گے، حرمت والی سائیڈ لیں گے، نہیں، احتیاط واجب نہیں ہے چونکہ اس حرمت پر دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ احتیاط آئی ہے، ایک روایت ضعیف ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ کیا کرو، احتیاط کرو، اور روایت ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت ضعیف ہے احتیاط پر، وہ پڑھوں گا، لیکن وہ کافی نہیں ہے چونکہ روایت ضعیف ہے۔ توجہ فرمائیے، المسألۃ الثالثۃ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیۃ لتعارض النصین، شبہ حکمیہ تحریمیہ تعارض نصین کی وجہ سے، اذا دل الدلیل علی الحرمۃ والدلیل آخر علی الاباحۃ، جب ایک دلیل دلالت کرے حرمت پر اور دوسری دلالت کرے اباحہ پر، ولم یکن لأحدہما مرجح، اور ان دونوں میں کسی کے لیے بھی مرجح نہ ہو، فلا یجب الاحتیاط بالاخذ بجانب الحرمۃ، پس احتیاط واجب نہیں ہے کہ اخذ کریں حرمت کی جانب، سو احتیاط کرنا ہے نا تو پھر حرمت والی سائڈ لیں گے نا، فلا یجب الاحتیاط، احتیاط واجب نہیں ہے کیا، بالاخذ بجانب الحرمۃ، کہ حرمت کی جانب کو اخذ کریں، کیوں لعدم الدلیل علیہ، چونکہ حرمت پر دلیل نہیں ہے۔ نعم ورد الاحتیاط فی روایت وردت فی اوالی اللیالی نقلها عن العلامہ رفعها الى الزرارة عن مولانا ابی جعفر انه قال فی الخبرین المتعارضین فخذ بما فیہ الحائط لدینک واترک الآخر۔ ہاں نعم ورد الاحتیاط فی روایت، جی ہاں احتیاط آئی ہے ایک روایت میں، وردت فی اوالی اللیالی، جی ہاں احتیاط آئی ہے ایک روایت میں، اور وہ روایت اوالی اللیالی میں ہے، نقل عن العلامہ، ٹھیک ہے، جس روایت کو کیا کیا ہے، علامہ نے نقل کیا ہے زرارہ سے، اور زرارہ نے نقل کیا ہے امام باقر علیہ السلام سے، انہو قال، کہ امام نے فرمایا، فی الخبرین المتعارضین، خبریں متعارضین کے بارے میں، فخذ بما فیہ الحائط لدینک، اخذ کرو جو تمہارے دین کو حفظ کرنے والی ہے، واترک الآخر، اور دوسری کو چھوڑ دو، والروایت ضعیفۃ السند لا یحتج بها، روایت کی سند ضعیف ہے، والروایت ضعیفۃ السند، روایت ضعیف السند ہے، لا یحتج بها، اس روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا، والروایت ضعیفۃ السند لا یحتج بها، روایت ضعیف السند ہے، لا یحتج بها، روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ اس کے بعد آ رہا ہے مسئلہ رابعہ، ہے مسئلہ رابعہ عزیزو، المسئلۃ الرابعۃ الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ، چوتھا مسئلہ شبہ موضوعیہ تحریمیہ کے بارے میں ہے۔ جب امر دائر ہے کہ ایک چیز حرام ہے یا مباح، امر اس میں ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا مباح ہے، وجہ یہ بنی ہے بعض امور خارجیہ کی وجہ سے، اشتباہ ہو رہا ہے بعض امور خارجیہ کی وجہ سے، جب امر دائر ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا مباح ہے، مثلا شک کو کہ یہ مائع جو ہے یہ کیا ہے جان، شراب ہے اور حرام ہے یا نہیں، مثلا سرکہ ہے، یہ مائع خارجی شراب ہے حرام ہے، یا سرکہ ہے حرام نہیں ہے، تو مخلوط ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مائع خارجی شراب ہے حرام ہے یا نہیں، سرکہ ہے اور حلال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے چوتھا مسئلہ، ٹھیک ہے، امر دائر ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا مباح ہے،
وجہ بعض امور خارجیہ کی وجہ سے ہے، مخلوط ہوا ہے کہ جب شک پڑ جائے کہ یہ مائع حرام ہے یا مباح ہے، یعنی یہ سرکہ ہے یا شراب ہے، ٹھیک، تو اس میں حکم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مقتضا یہ ہے اصل کہ یہ مباح ہے، اور اس کے اوپر روایات بھی دلالت کرتی ہیں، اخبار میں بھی آیا ہے کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے حتیٰ کہ علم ہو جائے کہ یہ مشخصاً بعینہ ہی یہ چیز حرام ہے، مشخصاً پتہ چل جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر شک ہے تو کل شیء لک حلال کے تحت یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، یہ مائع ہم پی سکتے ہیں جو مردد ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ، شبہ موضوعیہ تحریمیہ، اذا دار الامر بین کون الشیء حراما او مباحا لاجل الاشتباہ فی بعض الامور الخارجیۃ، جب امر دائر ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا مباح ہے بے خاطر اشتباہ ہے بعض امور خارجیہ کی وجہ سے، کما اذا شک فی حرمت شرب ماء او اباحتہ، کہ جیسا کہ شک ہو جائے ایک مائع کے پینے کی حرمت میں یا اس کے مباح ہونے میں، مائع کے مباح ہونے میں، کیوں؟ تردد انہ خل او خمر، کہ یہ سرکہ ہے یا شراب ہے، یہ وجہ ہے۔ فالظاہر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل الاباحۃ، ظاہر یہ ہے کہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ مقتضی اصل جو ہے وہ مباح ہے، اباح ہے، یہ اباح ہے۔ فالظاہر عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصل الاباح، ظاہر یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مقتضی اصل اباح ہے، کیوں؟ للاخبار الکثیرۃ فی ذالک، چونکہ بہت سی اخبار اس سلسلے میں ہیں، مثل قولہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ فتدعہ، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے حتیٰ کہ آپ کو علم ہو جائے کہ یہ بعینہ ہی حرام ہے، فتدعہ، پس آپ اس کو چھوڑ دیں گے جب مشخص علم ہو جائے گا تو۔ ویمکن الاستدلال علی البراۃ بدلیل العقل، ممکن ہے استدلال کیا جائے براۃ پر دلیل عقلی کے ذریعے، ممکن ہے استدلال کیا جائے براۃ پر دلیل عقلی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم بالکبریٰ استدلال کے لیے کافی نہیں ہے جب تک صغریٰ محرد نہ ہو، یہاں صغریٰ محرد نہیں ہے، آپ استدلال نہیں کر سکتے، براۃ جاری کریں گے۔ وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْعَقْلِي، استدلال کرنا ممکن ہے براۃ پر بدلیل العقلی، دلیل عقلی کے ذریعے سے بھی استدلال کرنا ممکن ہے براۃ پر۔ وَهُوَ أَنَّ الْاحْتِجَاجَ لَا يَتِمُّ بِالْعِلْمِ بِالْكُبْرَى وَحْدَهُ، استدلال کرنا علم بالکبریٰ تنہا پر جو ہے نہیں ہے، ان الاستدلال لا یتیم، احتجاج یعنی استدلال مکمل نہیں ہوتا علم بالکبریٰ پر تنہا، اور علم بالکبریٰ کیا ہے؟ وہو ان الخمر حرام، خمر حرام ہے، ما لم ینضم الیہ العلم بالصغریٰ، جب تک اس کے ساتھ علم بالصغریٰ ضمیمہ نہ ہو، جب تک صغرے کا علم ضمیمہ نہ ہو تنہا کبرے سے استدلال نہیں ہوتا۔ علم بالصغریٰ کیا ہے؟ کہ یہ مائع خمر ہے، یہ مائع خمر ہے، یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے تو پھر کہو گے خمر حرام ہے نا، صغرے کا علم ہو کہ یہ مائع کیا ہے؟ خمر ہے، ٹھیک ہے۔ ففی المقام الکبریٰ محرزۃ دون صغریٰ، اس مقام پر کبریٰ محرز ہے لیکن صغریٰ محرز نہیں ہے۔ فلا یحتج بالکبریٰ المجرد علی العبد، تنہا کبریٰ سے عبد پر استدلال نہیں کیا جاتا ہے۔ فلا یحتج بالکبریٰ المجرد علی العبد، یعنی صرف کبریٰ سے عبد پر استدلال
نہیں کیا جاتا ہے جب تک صغرا محرز نہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ الحمدللہ تمام ہو گیا آقا جان۔ اس کے بعد بحث شروع ہو رہی ہے المقام الثانی الشک فی شبہۃ الوجوبیۃ۔ شروع میں یاد ہوگا جب برات کی بات شروع کی تو پھر شبہ یا تحریمیہ تھا یا شبہ وجوبیہ۔ وہ جو پہلا مقام تھا شبہ تحریمیہ، اس میں 4 مسئلے تھے، وہ الحمدللہ تمام ہو گئے، ہر ایک کا حکم دوبارہ میں نہیں بیان کرتا۔ ٹھیک ہے، اب مقام ثانی ہے شبہ یا تحریمیہ یا وجوبیہ۔ اب وجوبیہ کو شروع کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں، اور اس میں بھی شبہ وجوبیہ میں بھی 4 مسئلے ہیں، شبہ وجوبیہ میں بھی 4 مسئلے ہیں۔ اس میں بھی تقریباً انہوں نے جو حکم دیا ہے نا، میں پڑھتا ہوں، سب پہ کہا ہے کیا آقا جان؟ الحکم فی الجمیع البراءت، احتیاط نہیں ہے، یہاں شبہ وجوبیہ میں بھی اصولی برات جاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی بہت ہی آسان ہے، شبہ وجوبیہ ہے ایک، تو یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پہلی مقام شبہ تحریمیہ کے بارے میں 4 مسئلے وہ پڑھے، ابھی مقام ثانی شبہ وجوبیہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر 4 مسئلے ہیں۔ توجہ فرمائیے، المقام الثانی الشک فی شبہۃ الوجوبیۃ، دوسرا مقام شک کے شبہ وجوبیہ میں ہے۔ اذا شک فی وجوب شیء وعدمہ ففی ایضا مسائل اربع، جب ایک چیز کے وجوب اور عدم وجوب میں شک ہو جائے تو اس میں بھی 4 مسئلے ہیں۔ جب ایک چیز کے وجوب اور عدم وجوب میں شک ہو جائے تو اس میں بھی 4 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ لاجل فقدان النص، شبہ حکمیہ وجوبیہ فقدان نص کی وجہ سے، قد دعائے عند رؤیت الہلال او الاستہلال فی شہر رمضان، جیسے دعا عند رؤیت الہلال ہے، رؤیت ہلال کے وقت دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، یا الاستہلال فی شہر رمضان، استہلال کیا انسان آسمان پہ نظر کرے کہ ماہ رمضان داخل ہوا ہے یا نہیں، استہلال ہے شہر رمضان، انسان استہلال کیا ہے، آسمان پر نظر کرے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیہ لاجل فقدان النص، شبہ حکمیہ وجوبیہ فقدان نص کی وجہ سے، قد دعا عند رؤیت الہلال او الاستہلال فی شہر رمضان۔ بے الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ لاجل اجمال النص، شبہ حکمیہ وجوبیہ اجمال النص کی وجہ سے، کا اشتراک لفظ الامر بین الوجوب والاستحباب، جیسے لفظ امر مشترک ہے وجوب اور استحباب میں، لفظ امر مشترک ہے وجوب اور استحباب میں۔ الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ لاجل تعارض النصین، شبہ حکمیہ وجوبیہ تعارض النصین کی وجہ سے، کما فی الخبرین المتعارضین احدہما یامر والآخر یبیح، 2 خبریں متعارضین ہیں، ایک امر کر رہی ہے اور دوسری کہتی ہے مباح ہے، ولم یکن لأحدہما مرجع، اور ان میں کسی کے لیے بھی مرجع نہیں ہے۔ دال الشبہۃ الموضوعیۃ لاجل الاشتباہ فی بعض الامور الخارجیہ، شبہ موضوعیہ کیوں؟ لاجل اشتباہ فی بعض الامور الخارجیہ، بعض امور خارجیہ کے اشتباہ کی وجہ سے، کما اذا ترددت الفائتۃ بین صلاۃ او صلاتین، جیسا کہ مردد ہو فوت ہونے والی نماز ایک ہے، او صلاتین یا 2 نمازیں ہیں، فائتہ وہ فوت ہونے والی ایک ہے یا 2 ہیں نمازیں، والحکم فی الجمیع البراۃ وعدم وجوب الاحتیاط اجماعا، حکم ان سب کا، یہ 4 کے 4 جو مسئلے ہیں، چاروں میں حکم ان تمام میں براعت ہے اور احتیاط واجب نہیں ہے، اجماعاً کا مطلب ہے عند الاصولی والاخباری، اصولیوں اور اخباریوں کی نظر میں یہاں اجماع ہے، چاروں میں براعت ہے، احتیاط واجب نہیں ہے۔ والحکم فی الجمیع البراۃ وعدم وجوب الاحتیاط اجماعاً،
حکم ان تمام میں براعت ہے اور احتیاط واجب نہیں ہے۔ اجماعاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عند الاصولی والاخباری، اصولیوں اور اخباریوں کی نظر میں۔ تو یہاں آ کر میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، جو اصالت البراعت کی بحث تھی نا وہ الحمدللہ تمام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بحث ہماری آپ کے علم میں ہے، ہم نے شروع کی تھی الفصل الاول اصالت البراعت۔ اصالت البراعت میں جب بحث شروع کی تھی ہم نے، تو پھر یہ ہماری بحث تھی کہ یہ جو شبہ ہوگا، شبہ یا شبہ تحریمیہ ہوگا، وضاحت ہو چکی، خالی تھوڑا بہت کر رہا ہوں۔ شبہ تحریمیہ ہوتا ہے، شبہ وجوبیہ ہوتا ہے۔ تحریمیہ شبہ کون سا ہے، وجوبیہ کون سا ہے، یہ بتایا جا چکا ہے، دوبارہ رجوع کرو گے نا۔ شبہ اصالت البراعت کا ٹاپک جب شروع کیا تو پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو شبہ پڑے گا وہ شبہ تحریمیہ ہے، وجوبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ شبہ تحریمیہ کے اندر 4 مسئلے تھے، شبہ تحریمیہ کے اندر 4 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ شبہ حکمیہ تحریمیہ لأجل فقدان نص تھا، تو اس میں اصولیوں کا اور اخباریوں کا اختلاف تھا۔ اصولی کہتے تھے برات جاری کریں گے، ادلہ لے کر آئے تھے، اخباری کہتے تھے احتیاط جاری کریں گے، اور اخباریوں نے معذرت اصولیوں نے اخباریوں کی ادلہ کو رد کر کے اپنا مطلب زندہ کر دیا تھا۔ جو ادلہ تھیں وہ دوبارہ آپ اس پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ آج کے درس میں ہی ہم نے شروع کیا، الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لأجل، کس وجہ سے، اجمال النص۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ اجمال النص کی ہو تو اس کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہی حکم ہے جو پہلے مسئلے میں بیان ہوا، پہلے مسئلے والا من نوعاً وہی حکم ہے جو پہلے مسئلے میں ادلہ آئی تھیں وہ یہاں بھی آئیں گی پہلے مسئلے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نتیجہ نکلے گا کہ برات، اصولی برات جاری کریں گے، اخباری احتیاط کریں گے، اور جو وہ اشکال کریں گے تو اس کا اصولی جواب دے دیں گے۔ من نوعاً وہی ساری بحث اس مسئلے میں بھی لے آنی ہے، جو اشکال ہوئے، جو جواب ہوئے سارے۔ پھر تیسرا مسئلہ آپ نے بھائیوں کی خدمت میں پڑھا، شبہ حکمیہ تحریمیہ لتعارض النصین۔ تیسرا مسئلہ شبہ حکمیہ تحریمیہ تعارض النصین کی بنا پر جو تھا، تو اس میں کیا کیا غجان، کیا کیا ہم نے یہاں بھی کہا کہ احتیاط واجب نہیں ہے، احتیاط واجب نہیں ہے۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ تعارض النصین کی بنا پر میں ہو تو یہاں بھی احتیاط واجب نہیں ہے۔ ایک روایت ضعیف آئی، احتیاط والی، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ چوتھا مسئلہ کیا تھا، الشبہۃ الموضوعیہ تحریمیہ۔ شبہ موضوعیہ تحریمیہ خلط بعض امور خارجیہ کی بنا پر، تو اس میں بھی ہم نے کیا آغا جان، کیا کیا ہے، برات جاری کی ہے، برات جاری کی ہے۔ یہ تھا جناب بالکل پہلا مقام۔ 2 مقام تھے، ایک مقام شبہ تحریمیہ میں اور اس میں 4 مسئلے، یہ پہلا مقام تمام ہوا۔ المقام الثانی الشبہۃ الشک فی شبہۃ الوجوبیہ۔ دوسرا مقام جو شک و شبہ وجوبیہ میں، مقام ثانی شک فی شبہ وجوبیہ میں، تو اس میں بھی 4 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ شبہ حکم وجوبیہ فقدان نص، شبہ حکمیہ وجوبیہ اجمال نص کی وجہ سے، شبہ حکمیہ وجوبیہ تعارض نصین، شبہ موضوعیہ لاشتباہ بعض امور الخارجی۔ ان 4 مسئلوں میں برات جاری کی ہے، اخباری بھی کہتے ہیں، اصولی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔